توجہ رہے، ہمارے پاس جو فقہ ہے یہ فقہ فیضان نبوت سے ہے، مگر خود ذات گرامی نبی کا سرمایہ علم فقہ نہیں تھا۔ ہمارا سرمایہ ہے علم فقہ، نبی کا سرمایہ تھا علم وحی۔ نبی کا سرمایہ علم وحی تھا، اور اس لیے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے جیسے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ ان کا سرمایہ علم وحی، ان کا سرمایہ علم لدنی، ہمارا سرمایہ علم فقہ، ہمارا افتخار اجتہاد۔ وہ علم لدنی رکھتے ہیں، ہم اجتہاد کرتے ہیں۔ نبی مجتہد نہیں ہوتا، نبی کو مجتہد کہنا نبی کی توہین ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے بعض اسکالرز اور انٹلیکچوئلز نبی کو مجتہد قرار دیتے ہیں۔ نبی اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ اجتہاد کی بنیاد جہالت پر ہوتی ہے، نبوت کی بنیاد علم پر ہوتی ہے۔ یہ تشریف فرمائیں علماء، پوچھئے ان کے محضر میں کہہ رہا ہوں، اگر جسارت ہوگی، گستاخی ہوگی تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اجتہاد کی بنیاد جہل ہے۔ اجتہاد کرتا کب ہے مجتہد؟ مجتہد اجتہاد کرتا ہے جب اسے علم الہی، حکم الہی، حکم خداوندی ابتداءً معلوم نہ ہو۔ اس حکم کو دریافت کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کوشش کا نام ہے اجتہاد۔ نامعلوم حکم کو دریافت کرنے کے لیے جو معلوم وسائل ہیں، ان وسائل کے ذریعے سے اس نامعلوم حکم کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا فقہ ہے، اجتہاد ہے۔ نبی نامعلوم حکم کو معلوم کرنے کے لیے اجتہاد نہیں کرتا، نبی تو خود سرچشمہ احکام ہے۔ نبی کا عمل ہمارے علم کی بنیاد ہے، نبی کا قول ہمارے علم کی بنیاد ہے، نبی کا سکوت ہمارے علم کی بنیاد ہے۔ آپ نبی کو اپنے برابر قرار دے رہے ہیں۔ نبی کا سکوت ہمارے لیے علمی دلیل ہے، نبی کا قول ہمارے لیے علمی دلیل ہے، نبی کا عمل ہمارے لیے علمی دلیل ہے۔ یعنی نبی سراپا علم ہے، نبی کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کو مجتہد کے درجے پر نہ لے جائیں، نہ مجتہد نبی ہوتا ہے، نہ نبی مجتہد ہوتا ہے۔ مجتہد کا سرمایہ فقہ ہے، اور فقہ فیضان نبوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فیضان نبوت ہے۔ فقہ فروعات کا علم ہے دلائل کے ساتھ۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ فروعات مذہب میں پوری زندگی شامل ہے۔ دیکھیے، آپ کے متعلق جو پہلا جملہ کہا تھا وہ یاد رکھیے گا۔ تقریر جب طویل ہو جاتی ہے تو کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ انسان بھلا دیتا ہے۔ آپ سے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ فقہ آپ کی زندگی کے مینجمنٹ کا علم ہے۔ یہ جو لمحہ حاضر ہے، یہ جو ہماری چٹکی میں لمحہ ہے، اسے کیسے استعمال کریں کہ یہ لمحہ ابدیت کا سامہ بن جائے۔ یہ لمحہ اس وقت جو زندگی ہمیں میسر ہے، اس کا استعمال کیسے کریں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ یہ شعور بیدار ہونا چاہیے نا۔ اب یہ ہمیشہ زندگی کا سوچنے کا طرز بدل دیجئے۔
ہمیشہ یہ نہ سوچا کیجئے ماضی میں کیا ہوا، ماضی کے لوگوں نے کیا کیا. ماضی سے اگر کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے تو بس ایک چیز، اور وہ سیرت انبیاء اور اولیاء ہے. اور یہ وہ چیز ہے، دوسرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ وہ چیز ہے جسے ہم کبھی ماضی کا حصہ سمجھتے نہیں. ماضی کا حصہ وہ سمجھے جو انہیں مردہ سمجھتے ہوں، ہم تو زندہ سمجھتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جو لوگ مر جاتے ہیں وہ ماضی کا حصہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں، وہ ہمارے حال میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم